قرآن کے سٹارٹ میں ہی آ رہی ہے سورہ توبہ کے کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر عرب کی سرزمین میں تم رہ نہیں سکتے۔ رہنے کے لیے جزیرہ نما عرب چھوڑ کے کسی دوسری جگہ پہ چلے جاؤ، اور اس میں 4 مہینے دیے، تسلی سے سوچ لو۔ یعنی ابھی تک اگر کوئی سیریس نہیں نہ ہوا رسول اللہ کو نبی ماننے کے لیے، تو ایک لمحے کے لیے سوچے کہ یار ایک اکیلا شخص، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا غلبہ دیا ہے کہ قریش جو جنگجو مشہور تھے وہ گھٹنے ٹیک گئے، عرب کے بڑے بڑے قبائل ان کے سامنے زیر ہو گئے۔ غزوہ حنین آخری غزوہ تھا، فتح مکہ ہوئی، اس کے بعد صرف 2 قبیلے رہ گئے تھے، حوازن اور ثقیف کا، جو طائف میں بنو ثقیف، یہ بڑے جنگجو لوگ تھے۔ یہ تو اللہ نے ان کی قسمت میں لکھا تھا، قادسیہ میں انہوں نے پھر پرشین امپائر کے ہاتھی بھی گرائے، اس وقت رسول اللہ سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور اللہ نے ان کی قسمت میں کیا لکھا تھا کہ یہ نبی کے مجاہد بنیں گے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے، اور پھر اسلام کا جھنڈا یہ جو ہے وہ پوری دنیا میں گاڑیں گے۔ تو مشرکین عرب کے یہ جو 2 قبائل تھے، حوازن اور ثقیف، ان کے ساتھ پھر ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی، غزوہ حنین۔ یہ فتح مکہ کے فوراً بعد اسی سال ہوئی۔ 12,000 کا لشکر تھا نبی الاسلام کے ساتھ، لیکن بس ایک تکبر والا جملہ نکل گیا، اس کا ذکر بھی آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بھی ذکر کیا ہے کہ حنین کے موقع پر جب تم نے اس طرح کے جملے بول دیے کہ آج تو ہم غالب آئیں گے، تو پھر تمہیں جگہ نہیں ملی، پیٹ پھیر کے بھاگے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کا معجزہ ظاہر کیا، جو بخاری مسلم میں آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے زمین سے ایک کنکروں کی مٹھی بھری اور رجز پڑھتے ہوئے اپنے گدھے کے اوپر سوار ہوئے، اور صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے تھے، کیونکہ وہ اتنے تیر انداز تھے سامنے لوگ کہ وہ ان کے تیروں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ نبی علیہ السلام یوں آگے بڑھے رجز پڑھتے ہوئے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور پھر آپ نے وہ مٹھی جو بھری ہوئی تھی نا، یوں کافروں کی طرف پھینکی، اور ساتھ بولا کہ چہرے ان کے جھلس جائیں اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں۔ بس حضور کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد آئی، اور ان کا جو لشکر ہے وہ تتر بتر ہو گیا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، بہت مال غنیمت ہاتھ آیا، بہت زیادہ، حتیٰ کہ 100 اونٹ ابو سفیان کو حضور نے اس موقع پہ گفٹ کر دیے۔ یعنی وہ لوگ جو اسلام کے دشمن تھے اور وہ فتح مکہ پہ طلقاء تھے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، ان کی دل جوئی کے لیے حضور نے 100 اونٹ ایک بندے کو، آپ امیجن کریں۔ صفوان جس نے حضور کے قتل کے لیے ایک بندہ ہائر کر کے بھیجا تھا، وہ عمر سیریز میں انہوں نے یہ ساری چیزیں فلمائی ہیں، اور حضور کو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا وہ آ رہا ہے، اسے اندر آنے دو۔ ہاں، اب حضور کی تو اللہ نے گارنٹی لی ہوئی تھی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کے اگینسٹ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو خیمے میں آیا، حضور نے فرمایا کس ارادے سے آئے ہو؟ مجھے اللہ نے بتا دیا۔ بس وہ اسی ایک بات کے اوپر ہی اس نے جناب اپنا خنجر باہر پھینکا اور حضور کے اوپر ایمان لے آیا، اور اتنا پھر وہ یعنی پکا ایمان والا کہ اس نے جا کے وہاں جا کے اناؤنسمنٹ کی کہ لوگوں، مجھے مامور کیا تھا صفوان نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے، ٹھیک ہے، تو دیکھو میں واللہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے ساتھ غیبی تائید ہے، اور تم جو مرضی کر لو، شکست تمہارا مقدر ہے، ٹھیک ہے، میں تو اسلام لے آیا ہوں۔ اچھا، اب وہ سارے اسے مارنے کے لیے دوڑے، لیکن صفوان نے ہی نا کہا کہ میں اسے پہلے ہی پناہ دے چکا ہوں، کیونکہ میں نے اسے بھیجنے سے پہلے کہا تھا کہ لائف ٹائم تیرے بیوی بچوں کا خرچہ میرے ذمہ ہے، اگر تجھے کچھ ہو گیا۔ ظاہر اگر وہ حضور پہ حملہ بھی کرتا تو صحابہ نے اسے زندہ چھوڑنا تھا، چونکہ میں زبان دے چکا ہوں۔ اچھا، عربی زبان جب دے دیتے تھے نا، بس یہی اللہ تعالیٰ نے من میں خوبی رکھی ہوئی تھی، پھر گردن ہی کٹتی تھی، تو صفوان نے اسے پناہ دے دی۔ اب
جب فتح مکہ کا موقع آیا ہے تو جن جن کی جو جو رشتہ داریاں تھیں ان کی آخری کوشش تھی کہ اب انہوں نے تو یا تو عرب کی سرزمین چھوڑ جائیں گے یا قتل ہوں گے. تو سب لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کو لا کے حضور کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ اس کو بھی معاف کر دیں. آپ معاف کرتے جا رہے ہیں سب کو. سہیل ابن عمرو کو معاف کر دیا جس نے وہ حدیبیہ کا وہ معاہدہ, ابو جندل کا جو والد تھا اسے بھی معاف کر دیا. تو صفوان جو ہے اس وقت مکہ چھوڑ کے نکل رہا تھا, بلکہ وہ تو جدے کی بندرگاہ پہ پہنچا ہوا تھا سمندر کی, یعنی وہ اس چیز کو اویل کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے میں عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. تو وہ صحابی پیچھے پہنچ گئے, انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, واللہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اگر اللہ نے ان کو غلبہ دیا تو یہ تمہاری جیت ہوگی. قریش کے لوگوں, تم تو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, سب سے پہلے تم اسلام کے دشمن بنے, اب کم از کم آخر میں تم تو اسلام قبول کرو, اس کی جیت تمہاری جیت ہے. اچھا, وہ کہنے لگا نہیں تم مجھے اپنے ساتھی کے حوالے کر کے قتل کرواؤ گے, یعنی نبی الاسلام کو صاحبکم وہ کہتے تھے. تو آپ وہ دیکھیں عرب کے لوگ کتنی ان کو یعنی اس چیز کا احسان کا وہ بدلہ کیسا اتارتے تھے. انہوں نے جناب اپنے بورے میں سے حضور کی پگڑی نکالی, امامہ, اور انہوں نے کہا صفوان اس امامے کو پہچانتے ہو, یہ وہ امامہ ہے جو نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن پہنا ہوا تھا اور یہ مجھے حضور نے گارنٹی دے کے بھیجا ہے, یعنی یہ گارنٹی تھی کہ نبی علیہ السلام تمہیں قتل نہیں کریں گے, تم اپنا آپ مجھے میرے ساتھ چلو. آیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. صحابی اکرمہ ابن ابی جہل وہ بھی بھاگ گیا, ابو جہل کا بیٹا, وہ سنن نسائی میں آتا ہے. راستے میں سمندر کی موجیں آئیں اور سب لوگ وہاں اللہ کو پکار رہے ہیں. اکرمہ نے کہا کہ خشکی پہ تو تم لات منات عزا کو پکارتے ہو اور یہاں پر صرف اکیلے اللہ کو پکار رہے ہو. انہوں نے کہا یہاں کوئی بت کام نہیں آتا, اللہ ہی کام آتا ہے. اللہ کو تو وہ مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ چھوٹے دیوتاؤں کو مانتے تھے. تو اکرمہ کو یہ بات اتنی کلک کی, انہوں نے کہا کہ یا اللہ آج اگر تو مجھے بچا لینا تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کر لوں گا. وہی ہوا, اللہ نے نجات دے دی. یہ اللہ کی رحمت ہے. کہاں مکی قرآن میں 13 سال کی دھمکیاں, اور کیسی دھمکیاں کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پہ وہی عذاب آئے گا جو قوم عاد پہ آیا, قوم سمود پہ آیا, قوم شعیب پہ آیا. دھمکیوں سے بھرا ہوا قرآن, اور اینڈ کیا ہو رہا ہے, ساروں کی معافی ہو رہی ہے. یہ ہے اللہ کی رحمت. ہونا تو چاہیے تھا وہ دھمکیاں ایگزیکیوٹ ہوتی, لیکن نہیں ہوئی. اکرمہ جناب اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام بھی تو یہی کہتے ہیں خشکی پہ کہ ایک اللہ کو پکارو, سمندر کی موجوں میں تم بھی مواحد ہو, ٹھیک ہے. اور اندازہ کریں مشرکین عرب یہ نہیں کہتے تھے یا بہاول آگ بیڑا تاک, یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. موجوں میں وہ بھی اکیلے اللہ کو پکارتے تھے. واپس آئے, پیش ہوئے, اسلام قبول کر لیا. حالانکہ اکرمہ ان چند لوگوں میں سے تھے جنہوں نے فتح مکہ کے دن بھی لڑائی کی کوشش کی تھی اور تلوار نکال لی تھی, لیکن قسمت اچھی تھی, آگے تھے حضرت خالد بن ولید, ان کی دوستی تھی ان کے ساتھ. تو خالد بن ولید نے کہا کہ آج تو میری تلوار سے نہیں بچے گا, یہ ذہن میں رکھے. اسے ہی پتا تھا کہ خالد کی تلوار کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا یا تو میرے تو سامنے نہ آ یا بھاگ جا یہاں سے, آج تو نہیں بچے گا, یا اسلام قبول کر لے. خیر وہ اللہ نے ان کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی ہدایت, مسلمان ہو گئے اور جنگ یرموک میں وہ شہید ہوئے ہیں رومن امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے. آپ دیکھ لیں یعنی بمشکل 5 سال کا انہوں نے وقت اسلام میں گزارا ہے. 5 بھی پورے نہیں ہوں گے, 4 سال اور کچھ مہینے. اور باپ امت کا فرعون ہے ابو جہل, اور بیٹا اکرمہ صحابی ہے, اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ ہم کہتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہے, کسی کو ہدایت دے دے. تو یہ سارے کے سارے معاملات اگر آپ ذہن میں رکھیں پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا
یا تو اسلام قبول کر لو، ادروائز عرب کی سرزمین چھوڑنی ہوگی۔ یہ اللہ نے اب سرزمین اپنے لیے کنٹونمنٹ ایریا، حرم کا علاقہ مخصوص کر لیا ہے، یہاں کوئی مشرک نہیں رہ سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں مشرک نہ رہو، لیکن اس ایریا میں نہیں مشرک رہے گا۔ اور 4 مہینے کا ٹائم ہے، قتل کیے جاؤ گے اگر یہاں پہ رہو گے۔ قتل کیوں کیے جاؤ گے؟ کیونکہ اللہ کی سنت ہے کہ جب کبھی بھی رسولوں کا انکار ہوتا ہے تو اینڈ پہ رسول کے مخالفین پہ عذاب آتا ہے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، تمام نے اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، حضرت صالح علیہ السلام کو، ہود علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، شعیب علیہ السلام کو، تو اس جھٹلانے کے سبب اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ تو ہمارے پیغمبر بھی تو رسول تھے نا، ان کے انکار کے اوپر عذاب نہیں آنا تھا؟ آنا تھا، لیکن تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ اس کا طریقہ بدلا، اور وہ طریقہ یہ بدلا کہ سورہ التوبہ میں ہی آیت نمبر 14 میں آ جائے گا کہ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تمہاری تلواروں سے، تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا۔ یعنی یہاں پر قتال جو ہے وہ اللہ کا عذاب بن کے مشرکین عرب پہ نازل ہوا۔